والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الحجة قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وذكرهم بأيام الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الهدى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری ذات پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود و سلام پڑھتا ہے کل بروز قیامت میں اس بندے کی شفاعت کروں گا۔ رسول برکت کے لیے مل کے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، معزز و محترم علماء کرام، آج کی یہ محفل پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک خاص نیک بندے کی یاد میں سجائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن کی یاد میں اس محفل پاک کو سجایا گیا اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی یاد میں اس محفل پاک کو سجایا گیا ہے۔ شروع سے لے کر اب تک ماشاءاللہ آپ نے شرکت کی ہے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اعلیٰ حضرت ہوں، غوث پاک ہوں، داتا علی حجویری ہوں، یا کوئی بھی اللہ کا ولی، ہم ان کی محفلیں، ان کے نام کی محفلیں کیوں سجاتے ہیں؟ کیوں ان کے نام کی محفل سجا کر ان کا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، فرمایا کہ ان لوگوں کو اللہ کے دن یاد کروائیے۔ اب یہاں اس آیت پاک کے اندر جو فرمایا ایام اللہ، انہیں یاد کروانے ہیں۔ ایام اللہ سے مراد کون سے ایام ہیں، کون سے دن ہیں؟ ہر دن اللہ ہی نے پیدا کیا، ہر دن کا خالق اللہ ہی ہے، مگر وہ کون سے ایسے دن ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر یاد کروانے کا حکم دے رہا ہے؟ اس کی تفسیر کے اندر علماء نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔
ایک قول یہ ہے کہ ایام اللہ سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں، نبی ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں میری نعمتیں یاد کرواؤ، اور ایک مطلب یہ ہے کہ ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جن میں خاص خاص واقعات رونما ہوئے اللہ کے حکم سے۔ اور ایک معنی جو علماء نے ائمہ تفسیر نے بیان کیا، فرمایا کہ ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جس دن میں اللہ نے لوگوں پر کوئی خاص انعام فرمایا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم پر من و سلوہ نازل فرمایا، بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، اور اسی طرح وہ دن وہ تاریخ جس میں آمینہ کا لال دنیا میں تشریف لے کر آیا، سرکار کو اللہ نے معراج عطا فرمائی۔ تو یہ وہ دن ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں پر خاص کرم کیا، احسان کیا، فضل کیا۔ تو ایام اللہ سے مراد اس طرح کے خاص دن ہیں۔ اس سے پتہ چلا اگر کسی دن کو کسی اللہ والے سے نسبت ہو جائے تو وہ دن ایام اللہ میں شامل ہو جاتا ہے، وہ دن اللہ کا دن بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مناتے ہیں، داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک اسی سفر المظفر کے مہینے میں ہے، وہ منایا جاتا ہے۔ اولیاء کا عرس مناتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جس دن یہ دنیا سے تشریف لے کر گئے، یا دنیا میں آئے، یہاں رہے، تو یہ اولیاء ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کریں تو یہ تو وہ عظیم الشان ہستی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے باطل عقیدوں کو ختم کروا کے سچے عقیدے کو رائج کروایا ہے۔ یہ ہمارے لیے اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کا ایک خاص کرم ہے، اس لیے ہم ان کی یاد میں یہاں آئے بیٹھے۔ یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت۔ علماء حرمین نے انہیں مجدد کہا۔ مجدد کون ہوتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنہ من یجدد لہا دینہا۔ فرمایا اللہ اس امت میں ہر 100 سال کے بعد ایک ایسا بندہ بھیجے گا جو رب کے دین کی تجدید فرمائے گا، جو رب کے دین کی تجدید کرے گا، جو احکامات مٹے انہیں دوبارہ رائج کرے گا، جو سنتیں ختم ہو گئی انہیں زندہ کرے گا۔ لوگ راہ راست سے ہٹنے لگے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کو سیدھے رستے پہ لے کر آئے گا۔ اور بریلی کا تاجدار تو وہ عظیم الشان مجدد ہے جسے علماء حرمین بھی مجدد مانتے ہیں، ہر عاشق رسول مجدد کہتا ہے، اور یہ اتنے بڑے مجدد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کروائی۔ میرے پیچھے اسلامی بھائی، ویسے تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ کی ذات، کمالات اور خوبیوں کا مجموعہ ہے،
جس انداز میں بھی دیکھیں، جس پہلو سے بھی دیکھیں، آپ باکمال نظر آتے علمیت کے اعتبار سے. جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے یہ بچوں سے سوالات کیے گئے، آپ کا حافظہ، آپ کا علم، فقاہت، اللہ نے بڑا ہی کمال عطا کیا. لیکن پہلے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں آج تھوڑا سا اس علمی گفتگو سے ہٹ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات میں پایا جانے والا ایک خاص وصف جس کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اور وہ کیا ہے کہ سیدی اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کردار کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے تھے، خدمت خلق کرنے والے تھے، رفاہ عامہ کے کام کرنے والے تھے. آپ کا عالم ہونا، مجتہد ہونا، حافظ ہونا، فقیہ ہونا، محدث ہونا، مفسر ہونا، یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی جاننا ہے جو اتنا بڑا امام ہے وہ اپنی زندگی میں سرکار کی امت کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، اور خدمت خلق کتنا عظیم کام ہے. لوگوں کے کام آنا، ان کی مشکلات دور کرنا، پریشانیاں دور کرنا، اپنے مال کے ذریعے ان کی مدد کرنا، کسی کو کوئی پریشانی ہے اسے دور کرنے کی کوشش کرنا. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، قبلے کو منہ کر لینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. اصل نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذِوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. فرماتا ہے اصل نیکی یہ ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے کر آتا ہے، جس کا عقیدہ درست ہے. صرف قبلے کو منہ نہیں کرنا، قبلے کو منہ کر لینا کافی نہیں جب تک عقیدہ درست نہیں ہے. اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پہ ایمان لائے، ملائکہ کو مانے، کتابوں کو مانے، انبیاء کو مانے. یہ عقیدے کو بیان کر دیا اور آگے بیان کیا اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں پہ مال خرچ کرے، یتیموں پہ مال خرچ کرے، مساکین پہ مال خرچ کرے، اور جو مانگنے کے لیے آئے، سائل آ گیا، حقدار ہے، اسے عطا کرے، اور غلام آزاد کروانے کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کرے. اب یہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ عقیدہ درست ہے، اور اس کے بعد بڑی نیکی یہ ہے اپنے مال کے ذریعے مخلوق خدا کی خدمت کرے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. فرمایا لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا، مسلمانوں کے کام آتا ہے، ان کی پریشانیاں دور کرتا ہے، ان کی تکلیفوں میں ان کا دست و بازو بنتا ہے، سہارا بنتا ہے. اور یار ذرا غور تو کرو، یہ مخلوق، اس مخلوق کی پرورش کون کرتا ہے؟ اس مخلوق کی پرورش میرا خدا فرماتا ہے. فرمایا الخلق کلہم عیال اللہ. یہ مخلوق ساری کی ساری اللہ کی عیال ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ بندہ ہے جو رب کی مخلوق کو نفع دینے والا ہے. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو کتنا پسند کرتا ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے مسلمان بھائی کے کام آئے۔ قیامت والا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان سے، بنی آدم سے خطاب فرمائے گا۔ رب فرمائے گا بنی آدم میں بیمار ہو گیا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ میں بیمار ہو گیا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اب انسان عرض کرے گا مولا تو خالق کائنات ہے، ہر شے کا مالک، مولا میں تیری عیادت کیسے کرتا، اور مولا تو کیسے بیمار ہوتا ہے؟ جب یہ گفتگو ہوگی نا، اللہ ارشاد فرمائے گا بندے میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، تو نے اس کا حال نہیں پوچھا۔ پھر اللہ فرمائے گا اے ابن آدم میں نے تم سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ بندہ حیران ہو جائے گا، عرض کرے گا مولا میں تمہیں کھانا کیسے دیتا، وہ تو مالک اور خالق ہے۔ رب فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے کھانا نہیں دیا۔ پھر رب فرمائے گا بندے میں نے تم سے پانی مانگا، تم نے مجھے پانی نہیں دیا۔ بندہ عرض کرے گا مولا میں تمہیں پانی کیسے پلاتا؟ رب فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے اسے پانی نہیں دیا۔ اب یہ جو کام بندہ کرے گا اس کا اجر کیا ہے؟ رب فرماتا ہے اگر تو اس بندے کی عیادت کو جاتا، جو مسلمان بندہ بیمار ہو گیا تھا، فرمایا اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے بھی وہیں پہ پاتا۔ مطلب یہ ہے جو بندہ مسلمان کی عیادت کو جاتا ہے، اس کی خیر خواہی کے لیے جاتا ہے، وہاں رب کی رحمت ہوتی ہے، رب کا کرم ہوتا ہے، رب کا فضل ہوتا ہے۔ اور جو مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے اللہ قیامت میں بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ جو مسلمان کو پانی پلاتا ہے اللہ قیامت میں بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ اور غور کیجئے ذرا، رب اس بات کو پسند کرتا ہے، رب اس بات کو چاہتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کی تیمارداری کرے، دوسرے کو کھانا کھلائے، دوسرے کو پانی پلائے، اس کی مشکل میں کام آئے۔ غور کیجئے کتنا عظیم کام ہے۔ اور بریلی کے تاجدار نے اپنے مال کے ذریعے مسلمانوں کی مدد بھی کی ہے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی گفتار کے ذریعے مسلمانوں کی پریشانیاں بھی دور کی ہے، ان کے کام بھی آئے ہیں۔ مال کو اپنے پاس نہیں رکھا، مخلوق خدا میں تقسیم کر دیا۔ یہ بھی بچوں سے سوال ہوا نا کہ اعلیٰ حضرت نے کبھی زکوٰۃ دی؟ تو جواب کیا دیا بچوں نے؟ اعلیٰ حضرت پہ کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ آپ کے خدام کہتے ہیں جو بھی مال آپ کے پاس آتا تھا آپ جلد از جلد راہ خدا میں تقسیم کر دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی خوبی ہے۔ اور سنیے ذرا بریلی کے تاجدار نے کس انداز میں خدمت خلق کی ہے۔ آپ کے خلیفہ فرماتے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا، آپ نے باقی اعلیٰ حضرت کی علمیت، آپ کی شاعری، آپ کی فقاہت، آپ کا کمال ہو سکتا ہے سنا ہو، لیکن شاید یہ ایک نئی چیز آپ سن رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ماہانہ وظائف مقرر کر رکھے تھے، ہر مہینے لوگوں کے گھروں میں آپ اتنی رقم پہنچایا کرتے تھے، ہر مہینے۔ اور صرف آپ کا جو علاقہ تھا اس میں نہیں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، اپنے ملک میں، بلکہ اپنے ملک سے باہر دوسرے ملک میں بھی ہر مہینے روانہ کیا۔ یہ خدمت خلق ہے۔ اور سنیے ذرا، واقعہ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ کے خلیفہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا، مدینہ شریف کے اندر ایک صاحب رہتے تھے، آپ ہر مہینے ان کے پاس رقم بھجوایا کرتے تھے۔
ہر مہینے. اب ایک بار موقع ایسا ہے آپ کے پاس کوئی مال اسباب نہیں تھا اور انہیں 50 روپے، کتنے روپے؟ ہو سکتا ہے چھوٹے بچے بیٹھے ہوں گے تو یار 50 روپے بھیجنا یہ کون سا کام ہے، ہم تو روزانہ 200 کھا جاتے ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے 100 سال پہلے کی اندازاً، ورنہ یہ آپ کا جو عرص پاک ہے یہ 105 سالہ عرص پاک ہے. تو اس وقت 50 روپے کی قیمت بہت زیادہ ہے. یہ ہمارے زمانے میں جو بھی 30-35 سال والے ہیں انہوں نے یہ 54 58 یہ سارے دیکھے ہوں گے. تو اعلیٰ حضرت کے زمانے میں اس وقت 50 روپے کی بڑی قیمت تھی آج کے حساب سے. تو 50 روپے وہاں مدینہ شریف میں ایک شخص کو بھیجنے ہیں مگر مال پاس نہیں ہے. اور بریلی کا تاجدار پریشان ہے، کہتے ہیں یار صبح مال بھجوانا بھی ہے اور پاس کچھ بھی نہیں. آپ اسی پریشانی کے عالم میں ہیں، اور جب بندہ پریشان ہوتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں وسیلہ دیتا ہے آمینہ کے لال کا. سرکار کو یاد کیا اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کے سہارے پہ، الفاظ سنیے گا ذرا، کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں نے آپ کے سہارے پہ اپنے ذمے لوگوں کا وظیفہ مقرر کیا ہوا ہے کہ میں اس مہینے اس کو دوں گا، اس مہینے اس کو اتنا دوں گا، اس مہینے اس کو اتنا دوں گا. یا رسول اللہ میں نے اپنے ذمے یہ کام لگایا ہوا ہے کہ ہر مہینے فلاں فلاں کو اتنے اتنے پیسے دینے ہیں. یا رسول اللہ میں نے صبح 50 روپیہ روانہ کرنا ہے، اگر آج مل گئے تو کل روانہ ہو جائیں گے وگرنہ تاخیر ہو جائے گی. یا رسول اللہ کرم کیجیے، یا حبیب اللہ کرم کیجیے. آپ کے خلیفہ کہتے ہیں وہ رات بڑی پریشانی میں آپ نے گزاری ہے. جب صبح ہوئی نماز فجر ادا کرتے ہیں، ایک آدمی آتا ہے اور آ کے اس نے تھیلی پکڑائی ہے اور اس تھیلی کے اندر 51 روپے ہیں، 51 روپے ہیں. آپ نے اس تھیلی کو لیا ہے اور فوراً ایک بندہ روانہ کیا کہ جاؤ یہ منی آرڈر کر کے آؤ اور اس بندے کو پیسے دے کر آؤ. اب مریدوں نے پوچھا کہ حضور وہاں تو 50 دینے ہیں، یہ 51 کس سلسلے میں آئے ہیں؟ کہا بھیجنے والے کو پتا ہے 50 آگے دینے ہیں، 1 روپیہ منی آرڈر کا خرچہ ملے. تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. اب 50 تو آگے دینے ہیں، اب منی آرڈر کرنا ہے تو اس کا بھی تو خرچہ دینا ہے. تو آمینہ کے لال نے پورا انتظام کر کے بھیجا ہے. 50 آگے جائیں گے اور یہ 1 روپیہ منی آرڈر کا خرچہ ہے. غور کیجئے، وہ بریلی کا تاجدار ہے، وہ صرف فتوے نہیں لکھتا، وہ صرف فتوے نہیں دیتا، بلکہ آمینہ کے لال پہ اس کا سچا بھروسہ ہے. آمینہ کے لال پہ اس کا بھروسہ پکا ہے. وہ خدمت خلق بھی کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی دینی رہنمائی بھی کرتے ہیں، شرعی رہنمائی بھی کرتے ہیں، حلال و حرام بھی بتاتے ہیں، ناجائز اور جائز بھی بتاتے ہیں، شریعت کے مسائل بھی بتاتے ہیں. اور جس وقت مسلمانوں پہ پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت میں آ جائے، کوئی تکلیف میں آ جائے، اپنے مال سے ان کی مدد بھی کی جاتی ہے. اور کتنا یقین ہے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے پاس سے مقرر نہیں کیے، میں نے آپ کے سہارے پہ مقرر کیے. اور سنیے ذرا آمینہ کے لال کے بیٹوں کے ساتھ کیسی محبت ہے. آپ ہی کے خلیفہ کا بیان ہے. آپ فرماتے ہیں بریلی شریف میں ایک سیدزادے تھے، مالی حالات بہت کمزور تھے، بہت کمزور تھے. اسی وجہ سے وہ لوگوں سے سوال کر لیا کرتے تھے، مگر ان کے مانگنے کا انداز بڑا شاہانہ تھا. جب کسی کے پاس جاتے نا تو وہ کہتے دلواؤ سید کو، دلواؤ سید کو، دلواؤ. کا ایک بار ایسا ہوا، وہ آتے آتے سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان کے گھر کے پاس آ گئے، صدا بلند کی دلواؤ سید کو.
اس وقت کوئی بھی خادم وہاں پر موجود نہیں تھا، اور وہ دن تھا کہ اعلیٰ حضرت کے پاس 200 روپیہ، کتنا؟ 200، آپ کا جو اپنے کتابوں کے اخراجات تھے ان کے لیے آیا تھا۔ اس میں بڑے روپے بھی تھے، 54 58 سارے تھے، ہر قسم کے پیسے کہ جس طرح کی آپ کو حاجت ہو آپ وہ استعمال کریں۔ اب کوئی خادم وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ بریلی کے تاجدار نے سید زادے کی آواز کو سنا نا، تو بریلی کا تاجدار اٹھا اور اپنے اس جو ہے وہ جہاں پہ وہ رقم رکھی ہوئی تھی وہ پورے کا پورا بریف کیس یا وہ جو ہے وہ چھوٹا سا ڈبہ اٹھایا اور لا کر سید زادے کے سامنے پیش کیا اور کہا حضور یہ مال حاضر ہے، لے لیجئے۔ سید زادوں نے جب دیکھا کہ ہر قسم کا پیسہ اس کے اندر موجود ہے، کافی دیر تک دیکھتے رہے، لیکن پھر انہوں نے ایک چونی اٹھائی، چھوٹا سا جو ہے وہ سکہ اٹھایا۔ بریلی کا تاجدار ہے وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آج ہم جن کا نام بھی لیتے ہیں سارا ادب سے جھک جاتے ہیں، جن کا نام لیا جائے تو دلوں کے اندر عشق و مستی دوڑ جاتی ہے، جن کا نام لیا جائے تو علماء حرمین بھی سلام کیا کرتے ہیں۔ وہ بریلی کا تاجدار ہے جس کی فقاہت کو غیر بھی سلام کیا کرتے ہیں، جس کے محدثانہ کردار کو غیر بھی سلام کیا کرتے ہیں، وہ بریلی کا تاجدار ہے۔ سید زادے سامنے کھڑے ہیں اور بریلی کا تاجدار وہ مال لے کے بڑی عاجزانہ انداز میں، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ سید زادے کے سامنے کھڑے ہیں۔ انہوں نے ایک سکہ اٹھایا تو بریلی کے تاجدار نے کہا حضور ایک سکہ نہیں، یہ سارے کا سارا مال آپ کے لیے ہے، یہ سب آپ کے لیے حاضر ہے۔ سید زادوں نے کہا مجھے بس اتنا ہی کافی ہے۔ بریلی کے تاجدار نے اپنے خدام سے کہا میری بات کو توجہ سے سنو، آج کے بعد جب بھی سید زادے یہاں بھی آئیں گے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، سید زادے آتے جائے مالک کی بارگاہ میں پیش کر آواز لگانے کی ضرورت نہ ہو، جیسا ہی سردار آئے نا مال ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ یہ آل رسول سے پیار ہے۔ اور پھر آگے سنیے ذرا علم دین پڑھنے والے طلباء سے کتنا پیار ہے۔ آج ہماری حالت پتہ ہے کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ محافل کروانا، بڑے بڑے نعت خانوں کو بلانا، لاکھوں روپیہ دینا شرط جائز، محافل کروائیں، ساری ساری رات کروائیں، محفل، ظاہری بات ہے محفل میں کیا ہوتا ہے؟ نعت خوانی ہوتی ہے۔ نعت خوانی سنیں گے تو دل میں کیا ہوتا ہے؟ عشق رسول تازہ ہوتا ہے، عشق بڑھتا ہے، ایک اچھی بات ہے۔ لیکن اگر انہی محفل کروانے والوں سے کہا جائے نا یار وہ فلاں جگہ ایک جامعہ بن رہا ہے، مدرسہ بن رہا ہے، بچے حافظ قرآن بنیں گے، عالم دین بنیں گے، ذرا اس مدرسے میں بھی کچھ رقم دے دو، تو وہاں پہ ہمارے احباب تیار نہیں ہوتے۔ آج حالت پتہ کیا ہے؟ غیر شرعی حلیے والے نعت خانوں کو بلائیں گے، لاکھوں روپیہ لگائیں گے۔ میں اب بڑی محافل ان کے غلط ہونے کی بات نہیں کر رہا، جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیے گا۔ ہو سکتا ہوگا کہ یار مولوی صاحب محفلوں کے بڑے خلاف ہیں، نعت خانوں کے بڑے خلاف ہیں، میں وہ بات نہیں کر رہا، میں ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ ہماری حالت یہ ہے علم دین پہ پیسہ خرچ کرنا ہو نا، ہماری جیب سے 10 روپے نہیں نکلتے، مدرسے میں دینا ہو، حفاظ پہ لگانا ہو، جامعہ میں لگانا ہو، پیسہ نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یار مدرسے میں جانا ہے نا، جامعہ میں جانا، وہاں نظر نہیں آئے گا۔ محفل کرائیں گے نا جناب، ان کے بعد بیٹا ہو تو خوشی ہوتی ہے، خوشی منائی بھی جاتی ہے، منانی بھی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹیاں ہوں تو بندہ منہ سجا لے، یا بیٹیاں ہو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں تو یہ رب کا کرم نہیں، نہیں، بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں، بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے، رب جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا۔ خیر اللہ نے بیٹا دیا، پورے خاندان میں خوشی ہوئی،
اب عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جب اس طرح کی سچویشن بنتی ہے نا تو بندہ اپنے خاندان والوں کو پہلے بلاتا ہے، رشتہ داروں کو پہلے بلاتا ہے، دعوتیں کی جاتی ہیں، سارے کام کیے جاتے ہیں، مگر یہاں بریلی کے تاجدار کا انداز بڑا جدا ہے۔ جب آپ کو پتہ چلا اللہ نے میرے بیٹے کو بیٹا عطا کیا ہے، مجھے پوتا عطا کیا ہے، آپ نے جامعہ کے بچوں کو بلا لیا، مدرسے کے بچوں کو بلا لیا، فرمایا بتائیے آپ کیا کھانا چاہتے ہیں؟ اب اس آپ کا جو جامعہ تھا، مدرسہ تھا، وہاں بنگال کے طالب علم بھی تھے۔ ہم مچھلی کھائیں گے، باہر والوں سے پوچھا ہاں بھائی تم کیا کھاؤ گے، وہ کہتے ہیں ہم بریانی کھائیں گے، فرنی کھائیں گے، زردہ کھائیں گے۔ پنجابیوں سے پوچھا ہاں بھائی تم کیا کھاؤ گے، وہ کہتے ہیں ہم چربی والا گوشت اور گرم گرم روٹی کھائیں گے۔ بریلی کے تاجدار نے کہا جو طالب علم جو کہہ رہا ہے اس کے لیے وہی تیار کیا جائے گا، جو کہہ رہا ہے اس کے لیے وہی تیار کیا جائے گا۔ وہی تیار کیا گیا، طلباء کو گھر میں بلایا، عمدہ کھانا کھلایا۔ اب آپ غور کیجئے، بڑے سے بڑا امیر آدمی بھی ہو تو مچھلی بھی پکے، عمدہ کھانے بھی پکے، ایک ہی وقت میں دسترخوان پہ لگے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ایک نعمت عطا کی ہے، رشتہ داروں کو بھی بلایا جا سکتا ہے، دوست احباب کو بھی بلایا جا سکتا ہے، لیکن ادھر علم دین سے پیار ہے، آمینہ کے لال کے غلاموں سے پیار ہے۔ ارے یہ علم دین والے کون ہوتے ہیں، یہ مدرسے میں پڑھنے والے کون ہوتے ہیں، یہ جامعہ میں پڑھنے والے کون ہوتے ہیں؟ ارے یہ رسول اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے علم دین کے طلباء کے ساتھ یہ انداز اختیار کر کے بتا دیا ہے، دین کے طلباء سے یوں محبت کی جاتی ہے، جامعہ والوں سے یوں محبت کی جاتی ہے، مدرسے والوں سے یوں محبت کی جاتی ہے، اور گویا یہ سبق دے دیا ہے اگر سب سے پہلے مال خرچ کرنا ہے تو علم دین پہ خرچ کیا کرو۔ آج ہم اعلیٰ حضرت کا نام تو لے رہے ہیں، ان کے نعرے تو لگا رہے ہیں، لیکن ہماری حالت یہ ہے ہم علماء پہ خرچ نہیں کرتے، ہم مدرسوں میں خرچ نہیں کرتے، ہم جامعات میں خرچ نہیں کرتے، ہم مدرسوں کے قریب نہیں جاتے، جامعات کے قریب نہیں جاتے۔ اے بندہ خدا، اگر اس مسلک کو بچانا ہے، اہل سنت کو بچانا ہے تو جامعات بھی بنانے ہوں گے، مدارس بنانے ہوں گے، علماء تیار کرنے ہوں گے، وہ علماء جو ہمارے عقیدے کی حفاظت کرے، ہمارے کردار کی حفاظت کرے، ہمارے اعمال کی حفاظت کرے۔ تو جو بھی بریلی کے تاجدار سے محبت کرتا ہے وہ ان کے صدقے علم دین سے بھی پیار کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عشق و محبت، عشق و محبت، علم و حکمت، علم و حکمت، اہل سنت۔ آئیے آج ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ آپ نے تو ساری زندگی علم دین کی خدمت کی ہے۔ نعت خوانی ایک اچھی چیز ہے، محافل کروائیں اچھی چیز ہے، لیکن یار ساتھ ساتھ کوئی ادھر بھی دھیان ہو، کوئی ادھر بھی توجہ ہو۔ آج ہم کہتے ہیں یار کوئی کام کا بندہ ہی نہیں ملتا، یہ نہیں اور وہ نہیں، اور یہ پریشانی وہ پریشانی۔ سوال یہ ہے کہ نوجوان نسل لگی کدھر ہے؟ اللہ اکبر۔ اور حقیقت یہ ہے اگر جامعات اور مدارس مضبوط ہونا پھر علماء پیدا ہوتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ جب علماء تیار ہوں گے نا تو اہل سنت کا چرچا پہلے بھی ہے، اور انشاءاللہ پھر ساری دنیا میں اہل سنت یار مدارس کی طرف توجہ تو دو، جامعات کی طرف توجہ تو دو۔ اور پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنے خدام کے ساتھ کیا تعلق؟ آج کوئی بڑے مرتبے پہ چلا جائے نا اسے تو اپنے چھوٹے بندوں سے سلام لینا دوبارہ نہیں ہوتا، مگر اعلیٰ حضرت کا کردار کیا ہے؟ آپ ایک بار اپنے خادم کو لے کر نا بازار گئے، جب بازار سے واپس آئے نا دوپہر کا وقت تھا، کھانے کا ٹائم تھا، وہ خادم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت مجھے دروازے پہ چھوڑ کے جب ہم واپس آئے نا اندر گئے، فرمایا ذرا یہاں پہ رکیے میں بھی آ رہا ہوں۔ اندر گئے، اندر سے خود کھانے کی ڈش تیار کروائی،
اور خود اٹھا کے باہر لائے اور آ کر اپنے خادم سے کہتے ہیں لیجئے کھانا کھائیے، لیجئے کھانا کھائیے۔ اعلیٰ حضرت کا نام لینا آسان ہے، مگر ان کے رستے پہ چلنا ہو تو پھر سینہ بڑا کرنا پڑتا ہے۔ آج تھوڑا سا بھی مرتبہ بڑا ہو جائے نا تو بندہ جو ہے وہ اپنی پھوں پھاں میں آ جاتا ہے، وہ سلام لینا گوارا نہیں کرتا۔ بریلی کے تاجدار کا انداز کیا ہے؟ یہ نہیں کہ یار میں خادم کو کھانا دے رہا ہوں، میرا اتنا بڑا مقام ہے، نہیں، اپنے ہاتھوں سے لے کر آتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے خادم کو کھانا دے۔ یہ آپ کا کردار ہے۔ پھر آپ کا ایک خادم، ایک بار اس نے اپنا خود واقعہ بیان کیا، وہ کہنے کہ سردی کا موسم تھا، مغرب کی نماز کے بعد اعلیٰ حضرت جو لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے تو ان کو مغرب کے بعد رخصت کیا کرتے تھے۔ سردی کا موسم تھا، اعلیٰ حضرت لوگوں کو رخصت کر رہے تھے۔ میرے پاس گرم چادر نہیں تھی، میرے پاس گرم چادر نہیں، سردی کا موسم تھا۔ اعلیٰ حضرت کی مجھ پہ نظر پڑی تو کہا آپ کے پاس چادر نہیں؟ میں نے کہا جی میرے پاس چادر نہیں ہے۔ فوراً اسی وقت اپنی چادر اتاری اور اپنے اس خادم کو عطا، اس خادم کو دے دی۔ وہ خادم کہتا ہے اعلیٰ حضرت کے پاس اور چادر نہیں تھی، 3-4 دن لگے آپ کے لیے پھر نئی چادر تیار ہو کر آئی۔ ابھی وہ آپ نے لی ہی تھی، محفل کے اندر بیٹھے ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میرے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو چادر تیار ہو کے آئی بریلی کے تاجدار نے وہ اسے عطا۔ یہ خدمت خلق ہے۔ وہ اتنا بڑا عالم ہے مگر مخلوق خدا سے یوں پیار کیا کرتا ہے۔ اور آگے سنیے گا ذرا، اعلیٰ حضرت کی یہ خدمت خلق صرف اپنے علاقے تک نہیں بلکہ آپ نے عالمی سطح پہ بھی یہ کام کیا۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ کا دور ہے اور سلطنت عثمانیہ کے ایک علاقے میں، طرابلس کا جو علاقہ تھا، وہاں دشمن نے حملہ کر دیا۔ اب سلطنت اسلامیہ جو ہے یہ ایک بڑی سلطنت تھی جس کے نام سے ہی یورپ کانپا کرتا تھا۔ جب اس پہ حملہ ہوا، اس وقت ترکی جو مین مرکز تھا تو ذرا کمزور تھا اور اندرونی دشمن بھی اس کی جڑیں کاٹ رہے تھے۔ اب جب اس پہ حملہ ہوا، ساری دنیا کے مسلمان پریشان ہوئے، ہندوستان کے اندر بھی یہ خبر پہنچی۔ اب سنیے گا ذرا، وہ ہندوستان کے علاقے میں جب یہ خبر پہنچی ہے کہ وہاں ترکوں کے اوپر حملہ ہوا ہے، ترکوں کو کمزور کیا جا رہا ہے، دشمن نے حملہ کیا ہے، تو اب ایسا نہیں کہ چلو بھائی ترک جانے اور ان کا کام جانے، وہ اپنا کام کرے، نہیں، اعلیٰ حضرت کے خلفاء نے ہندوستان کا دورہ کیا ہے، لوگوں کو توجہ دلائی ہے اور اپنے ترک بھائیوں کے لیے مال و اسباب اکٹھا کیا ہے، پیسہ اکٹھا کیا ہے، راشن اکٹھا کیا، اور اعلیٰ حضرت کا جس مسجد کے اندر مدرسہ تھا اس مسجد کے اندر ایک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے۔ وہاں پر سید سلیمان اشرف بہاری جو آپ کے خلفاء میں سے ہیں وہ تشریف لے کر آتے ہیں، لوگوں کو واعظ سناتے ہیں، اور اس مجلس کے اندر بریلی کا تاجدار اپنے پاس سے اپنے ترک مسلمان بھائیوں کے لیے 500 روپیہ، جو آج کے لحاظ سے 5 لاکھ روپیہ بنتا ہے، بریلی کے تاجدار نے اس وقت دیا ہے، اس وقت دیا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے وہ اپنے علاقے کے اندر ہے تو مسلمانوں کی خیر خواہی کر رہے ہیں، اپنے شہر کے اندر ہے مسلمانوں کی خیر خواہی کر رہے ہیں، اپنے ملک کے اندر ہے مسلمانوں کی خیر خواہی کر رہے ہیں، اور دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر مسلمان پریشان ہو رہا ہے، کوئی مسلمان سلطنت پریشان ہے تو بریلی کا تاجدار اس کے ساتھ کھڑا ہے، اعلیٰ حضرت اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں۔ تو اے بندہ خدا، آج کا یہ جو زمانہ چل رہا ہے، ہم کہتے ہیں مہنگائی بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، تو آج ہمیں بھی وہ کردار ادا کرنا ہوگا جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، جن کو اللہ نے تنگ دستی سے نجات عطا کی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال کرنا ہے، ان کی جو ہے وہ عزت نفس کا خیال کر کے ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا ہے، تاکہ
دیا ہے. فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی پریشانی کو دور کرے گا رب آخرت کی پریشانی کو دور فرمائے. فرمایا جو دنیا کی پریشانی دور کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی آخرت کی پریشانی کو دور فرمائے. پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، عجیب قسم کی صورتحال ہے. اگرچہ یہ صورتحال جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. یہ اعمال ہمارے ہی ہیں، یہ انداز ہمارا ہی تھا ابھی جو ہم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں. لیکن پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسے وقت کے اندر جس بندے کو اللہ نے مال دیا ہے، فراخ ہے، کوئی پریشانی نہیں، اسے چاہیے اپنے پڑوس میں، اپنے علاقے میں کوئی مسلمان بھائی تنگ دست ہے، بے روزگار ہے، پریشان ہے، اس کی مدد کرے. اور ایسا نہیں کہ ادھر سے مدد بھی کر رہا ہے، ادھر سے لائیو ویڈیو بھی چل رہی ہے، ادھر سے تصویر بھی بن رہی ہے، اور پھر وہی فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ نہ جانے کہاں کہاں گردش کرے گی. مدد کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ مدد بھی کی اور اگلے کی عزت بھی خراب کی. ہونا تو یہ چاہیے، سرکار نے حدیث پاک میں فرما دیا اللہ قیامت والے دن اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جو دائیں ہاتھ سے رب کی راہ میں دیتا ہے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتا. بھئی مدد کرو، لیکن یار اس انداز میں کرو نا کہ لینے والے کو بھی پتہ نہ چلے مال آیا کدھر سے. ایسا ہونا جہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ جناب دینے سے پہلے اعلان کر دیا جاتا ہے جناب چودھری صاحب فلاں صاحب آج یہ کام کریں گے، اور پورے جناب علاقے میں شہرت ہوتی ہے تاکہ پتہ چلے جناب نے کتنا خرچ کیا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں آخری بات رس کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں. جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. حال یہ ہے، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ہم نے اپنے آپ کو سنوارا ہوتا، رب کی فرما برداری میں لگایا ہوتا، تو شاید یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. ایک عظیم تابعی بزرگ ہیں، ایک اللہ والے ان کی ملاقات کے لیے آئے. یہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب میں اس واقعے کو لکھا. ایک بزرگ اللہ والے، ایک تابعی بزرگ اللہ کے ولی تھے، ان سے ملنے کے لیے گئے. جب ان سے ملنے کے لیے گئے نا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ بکریاں چراتے تھے، خود نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی بکریاں چر رہی ہیں، اور بکریوں کو کوئی اور نہیں چرا رہا، بکریوں کو چرانے والا بھیڑیا ہے جو ان کی حفاظت کر رہا ہے. بڑے حیران ہوئے، کہتے یار یہ بھیڑیا اور بکریوں کی صلح کب سے ہو گئی؟ بزرگ نماز سے فارغ ہوئے، ان کو سلام دعا کی. بزرگوں نے پوچھا کس لیے آئے؟ کہا حضور آپ کی زیارت کے لیے آیا ہے. انہوں نے دعا دی. اب یہ ان سے سوال کرتے ہیں تم ایک بات تو بتائیے، یہ آپ کی بکریاں ہیں، بھیڑیا ان کے پاس کھڑا ہے، انہیں کچھ کہتا نہیں، یہ بکریوں کی اور بھیڑیے کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو بزرگوں نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگے جب سے میں نے رب سے صلح کی ہے، بھیڑیے کی بکریوں سے صلح ہو گئی. جب سے میری رب سے صلح ہوئی، مطلب کیا؟ جب سے میں نے رب کی فرما برداری کی ہے، جب سے میں اس کا فرما بردار بن گیا، اس کی نافرمانی کو چھوڑ دیا ہے، تو اب بھیڑیا میری بکریوں کو کچھ نہیں کہتا، ان کی حفاظت کرتا ہے. تو نے دیکھا میں تو نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ بھیڑیا میری بکریاں چلا رہا ہے، انہیں نقصان نہیں پہنچاتا. اب وہ بزرگ کہتے ہیں وہ آدمی آگے بڑھے. ایک پیالہ ہے اور اس پیالے کو انہوں نے پتھر کے نیچے کیا، اس پتھر کے اندر سے شہد بھی نکلا اور دودھ بھی نکلا پیالے کے اندر. انہوں نے سوال کیا حضرت بڑی عجیب بات ہے، یہ پتھر میں سے شہد اور دودھ کیسے نکلا؟ تو بزرگوں نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا، کہنے لگے اے بندہ خدا تمہیں پتہ نہیں، وہ قوم بنی اسرائیل ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، وہ تو نافرمانیاں کرنے والی قوم تھی، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں انہیں بھی پتھروں سے پانی عطا کیا ہے. ارے وہ تو نافرمان قوم ہے. تو جو بندہ رب کی فرما برداری کرنے والا ہے، رب کی اطاعت کرنے والا ہے، اس کی شریعت پہ عمل کرنے والا ہے،
اس کے لیے پتھروں سے شہد کیوں نہیں نکلتا؟ مطلب یہ ہے جو رب کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے، رب اس پہ کرم کرتا ہے، اس پہ رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اس پہ فضل کے دروازے کھولتا ہے۔ اے بندہ خدا، اگر آج پریشانی ہے، آج مصیبت ہے، آج مہنگائی ہے، آج تکلیف ہے، تو وجہ یہ ہے میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، میں نے نمازوں کو چھوڑ دیا ہے، میں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، رب کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم اعلیٰ حضرت کے نام کے اوپر یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، ان کا کردار تو یہ ہے اپنے مال کے ذریعے وہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، ان کا انداز تو یہ ہے 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں، آخری دنوں میں اگرچہ بیمار ہیں لیکن پھر بھی نماز مسجد میں ادا کر رہے ہیں، ایک ایک سنت پہ عمل کیا جا رہا ہے، شریعت پہ عمل کیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے والے ہیں، مسلمانوں کی خدمت کرنے والے ہیں، تو اس کا صلہ کیا ہے؟ آج ہم ان کے نام پہ جمع ہیں، ان کے نام کا ڈنکا انشاءاللہ قیامت تک بجتا رہے گا۔ تو جس نے مصطفیٰ کے دین کی خدمت کی ہے، دین کو سینے سے لگایا ہے، شریعت کو سینے سے لگایا ہے، اللہ اسے مقام بھی بڑا عطا کرتا ہے۔ اے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، اگر آج ہم بھی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، آزمائشوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہمیں شریعت میں چلنا ہوگا، ہمیں سنت مصطفیٰ کو اپنانا ہوگا، ہمیں حلال کو اپنا کر حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، جو اولیاء کا طریقہ ہے اس طریقے پہ چلنا ہوگا۔ ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا انعام والوں کے راستے پہ چلا۔ ارے انعام والوں کا راستہ تو یہ ہے وہ نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں، وہ زکاتیں بھی ادا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ظلم سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، زنا سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، شراب سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور آج کا مسلمان وہ ہے جو اولیاء کا نام تو لیتا ہے، داتا علی حجویری کا نام تو لیتا ہے، مگر شرابیں بھی پی رہا ہے، غوث اعظم کا نام تو لے رہا ہے اور 2 نمبری بھی کر رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم بھی کر رہا ہے۔ آج کا مسلمان وہ ہے جو کہتا ہے مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، مصیبتیں بڑی آ گئی ہے، مگر دکان کے اوپر بیٹھ کر یہ 2 نمبری کر رہا ہے، ملاوٹیں کر رہا ہے، دفتر کے اندر جاتا ہے وہاں بھی ڈنڈی مارتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو سودی کاروبار کرتا ہے، یہ اولیاء کا نام بھی لے رہا ہے اور شریعت کے خلاف بھی چل رہا ہے۔ یہ کیسا انداز ہے، یہ کیسا طریقہ ہے؟ اے بندہ خدا، اگر چلنا ہے تو اللہ والے کے راستے پہ چلو، داتا علی حجویری کے راستے پہ چلو، غوث اعظم کے راستے پہ چلو، احمد رضا کے راستے پہ چلو۔ اور ان کا جو راستہ ہے کوئی نیا راستہ نہیں ہے، ان کا راستہ وہی ہے جو صدیق اکبر کا ہے، ان کا راستہ وہی ہے جو فاروق اعظم کا ہے، ان کا راستہ وہی ہے جو عثمان غنی کا ہے، ان کا راستہ وہی ہے جو مولا علی کا ہے۔ ارے ان کا راستہ وہی راستہ ہے جو آمینہ کے لال نے ہمیں عطا کیا۔ آج ہم اگر اولیاء کا نام لیتے ہیں، بھئی اولیاء کی کردار کو بھی تو اپنانا ہوگا۔ ہمارے مسلمان بھائی سخت پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، مگر ہم پھر بھی اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم پھر بھی اس پہ ظلم کر رہے ہیں۔ میں اس کی مدد کر سکتا ہوں لیکن نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، اگر آج میں مسلمان بھائی کی پریشانی دور نہیں کروں گا تو کل میری پریشانی کون دور کرے گا؟ دور خدا ہی کرتا ہے، لیکن اگر آج میں کسی کا سہارا بنوں گا تو کل رب اسے میرا سہارا بنائے گا۔ شریعت کو اپنانا ہوگا، شریعت کو سینے سے لگانا ہوگا، اپنے کردار کو بدلنا ہوگا۔ کہ نہیں ہر بندہ کہتا ہے یار مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے، اب دکان پہ بیٹھ کے یہ سودا کس ریٹ پہ بیچتا ہے؟ بھئی اگر یہ کام کرتا ہے، یہ کہتا ہے یار فلانی چائے بڑی مہنگی ہو، تو بھائی جو کام تم کر رہے ہو کیا تم مسلمانوں کو ریلیف دیتے؟ کیا تم تھوڑی نرمی کرتے؟ میں کہتا بھی میں نہیں دل ابھی میں اور بدا کے بیچنی، ڈبل کر کے دوں گا، اتنا نفع کماؤں گا۔ تو بندہ خدا تھوڑا سا نفع کم کر لے، یہ دنیا کا نفع کم ہوگا، آخرت کا نفع بڑھ جائے گا۔ آئیے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اس مشکل وقت میں مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ خیر خواہی کرے، مدد کرے، اور شریعت کو انشاءاللہ جب ہم سینے سے لگائیں گے تو پھر یہ پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ اور یہی امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا پیغام ہے، جہاں آپ نے علمی دنیا کے اندر اپنا لوہا منوایا، علمی دلائل کے اندر دنیا کو حیران کیا، وہیں پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں آپ نے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے ذاتی عمل کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ جو سچا نبی کا عاشق عالم دین ہوتا ہے وہ مخلوق خدا سے اس انداز میں پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکار کا صدقہ مجھے اور آپ کو اعلیٰ حضرت کے اس طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج کے اس دور کے اندر جہاں دعوت اسلامی دیگر اعلیٰ حضرت کے کارناموں کو نمایاں کرتی ہے، آپ کے طریقے کو اپناتی ہے، دعوت اسلامی الحمدللہ آج کے اس زمانے کے اندر جب بھی امت میں مشکل وقت آیا، پریشانی آئی، تکلیف آئی، تو دعوت اسلامی نے سب سے آگے بڑھ کر امت مصطفیٰ کی خدمت کی۔ ایک وقت تھا زلزلہ آیا، سیلاب آیا، پورے ملک سے، دنیا سے لوگوں نے مدد کی۔ الحمدللہ مسلمان آگے بڑھ کے کرتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر اندازہ لگایا جائے نا تو شاید پاکستان پوری دنیا میں پہلا یا دوسرا وہ ملک وہ ہوگا جہاں سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ ایک وقت تھا، لوگ بھول گئے، لیکن دعوت اسلامی والے ابھی بھی نہیں بھولے۔ وہ جن علاقوں میں سیلاب آیا تھا نا، ابھی بھی وہاں پر لوگوں کو گھر بنا کے دے رہے ہیں۔ جی ہاں، ابھی بھی مدد جاری ہے، لوگوں نے فصلیں اگانی ہیں، اس کام میں بھی مدد ہے۔ جی ہاں الحمدللہ دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت کے طریقے پہ یوں عمل کرتی ہے۔ آئیے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ایک سنتوں بھری عشق و محبت والی تحریک ہے، آپ اس تحریک سے وابستہ ہوں، اپنے بچوں کو کرے، حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب اس انداز میں ہم جو ہے وہ اس رستے پہ چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی فضل و کرم بھی فرمائے گا۔ اللہ محبوب کا صدقہ دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرمائے، اور ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیے ہوئے رستے پر آپ نے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں جو سبق سکھایا ہے اس پر عمل کرتے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ